آج کل سوشل میڈیا پر مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف کچھ مولوی ہیں، کچھ پیر حضرات ہیں جن کو اپنی دکان کے بند ہونے کا خطرہ ہے، وہ زبان درازی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کبھی ان کے مدرسوں میں جاتے ہیں، کبھی ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا مفتی صاحب اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو گئے ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ مولوی اور پیر حضرات ہیں جن کو اپنی مسجد کے مقتدی بھی نہیں جانتے۔ یہ ہیں مفتی صاحب پر طعن و تشنیع کرنے والے۔ یہی وہ مولوی ہیں اور یہی وہ پیر حضرات ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ بہت سے فرقے بن گئے، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دنیا میں لوگ کہتے رہیں کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا میں آپ لوگ محبت رسول کے جھنڈے لگاتے رہیں، دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں آپ محبت رسول کے نعرے لگاتے رہیں، اور آپ کی نیت، آپ کے جو کردار کیا ہو، امت محمدیہ کو تقسیم کرنا ہو، امت محمدیہ میں فرقہ وارث کرنا ہو، لوگوں کو جدا جدا کرنا ہے، کسی کو کافر کہنا ہے، کسی کو مرتد کہنا ہے، کسی کو بد مذہب کہتے رہیں۔ دنیا میں آپ لوگوں کے آنکھوں پر پٹی باندھ سکتے ہیں اور دنیا میں آپ کی دکانیں چل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھ لے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بندے کا، اس مولوی کا، اس پیر کا کوئی مقام نہیں ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار پیدا کیا ہو، جس نے امت محمدیہ میں آ کر انہوں نے لوگوں کو تفریق کر دیا ہو کہ اس کی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس کے ساتھ کلام کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حرام ہے، فلاں مسئلہ فلاں فتوے باز بنو گے تمہاری دکانیں چلیں گی، لیکن یاد رکھ لے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس بندے کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میری بات یاد رکھ لیں، جو مولوی اور پیر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقہ وارث کا درس دیتا ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقہ وارث کرنا چاہتا ہے، اس کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ بالکل نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھا جائے گا قیامت کے روز۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، فرقہ وارث نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی مولوی یا کسی پیر کے حکم کو مانے گا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اپنے دلوں کو صاف رکھو، کدورتیں دور کر لو، آپس کے اندر اخلاص، محبت و پیار اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی ہمیں بھائی بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ آج کا ملا اور آج کا پیر رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈال کر مجھ سے امت محمدیہ میں تفرقہ ڈال رہا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ ان مولویوں اور ان پیروں کو چھوڑ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی درد محسوس ہوتا ہو۔ آج ہم مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں،
سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث، ان فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان فرقوں میں تقسیم کر کے دشمن ہمیں الگ الگ کر کے مارنا چاہتا ہے، اور وہ دشمن کامیاب ہو رہا ہے۔ کبھی کس پر اٹیک کر رہا ہے، کبھی کس پر اٹیک کر رہا ہے۔ وہ دشمن ہمیں یہ نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ کو مار رہا ہوں، دیوبندی کو مار رہا ہوں، بریلوی کو مار رہا ہوں، کس کو مار رہا ہوں۔ اس کے نزدیک مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، کسی فرقے والے کو نہیں مار رہا۔ یاد رکھ لیں، ان فرقہ واریت مولویوں نے اور پیروں نے جتنا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیا ہے، اتنا نقصان کسی کافر نے بھی نہیں دیا۔